شمس و ضحا ہے، آپ ہی بدر و دجا ہے، آپ سے روشن ہے عالم، آپ جو نور خدا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے آخر ابرانا کا جیون، اے آخر ابرانا، قبر کو بھی جگمگانا، رب سے مجھ کو بخشوانا، رب سے مجھ کو بخشوانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کے اسوا پہ چلنا، آپ کے اسوا پہ چلنا، دین کی تبلیغ کرنا، عاجز بے کس کا آقا، اس طرح ہو جینا مرنا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا رسول اللہ، تیرے در کی پیر طریقت رہبر شریعت اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم عاجز قادری منتظر العالی کی صحبت عطا فرمائیں۔ اس رات انشاءاللہ تعالیٰ زوجر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، اولیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو توبہ پر قائم رہنا چاہتا ہے، اگر تو سچا تائب ہونا چاہتا ہے، تو پھر کسی ولی کامل سے، کسی شیخ کامل سے اپنا رابطہ چھوڑ دے۔
جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی شے کے ہاتھ پر مرید ضرور ہوئے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان بھٹک بھی جاتا ہے، انسان خطا بھی کر جاتا ہے، مگر اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ رسولوں کو اور اولیاء اللہ کا عطا کیا ہے. جب رسول موجود ہوں تو وہ ہدایت کا منبع ہوتے ہیں، ان کی پیروی سے انسان کامل ہو جاتا ہے. جب دنیا سے ظاہر پردہ فرما جائیں تو وہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی انسان کامل کو راہ راست پر لاتے ہیں. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، آج کی رات جو ہے وہ توبہ کی رات ہے، اور جس فکر انگیز قبلہ پیر صاحب نے بیان کیا اور آپ نے سنا، یقین جانے دل پہ ہاتھ رکھے یہ بتائیے ہمارے دلوں کے اندر توبہ کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے. آج ہم سب نے یہ نیت تو ضرور کی ہے کہ اللہ گناہگار تھے، زیادار تھے، بدکار تھے، مولا تجھ سے غافل تھے، مگر آج اس محفل میں آ گئے ہیں، تو اپنا کرم فرما، اس شیخ کامل کی صحبت عطا ہو گئی ہے. اے مولا آئندہ سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. ہم اب اتنی زندگی سے اپنی جو ہم نے وہ گناہوں کے اندر غفلت کے اندر زندگی گزاری ہے اس سے توبہ کرتے ہیں. یہ تمام صحبت اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ہے. جب وہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کا رشتہ مخلوق سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، لوگوں کا رشتہ مخلوق سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. اور قبلہ پیر صاحب نے بھی آپ نے بیان سنا، دعا سنی، ہمارا رشتہ دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا ہے. اور یہی نہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے، الحمدللہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے اس نے ایسی توبہ کی کہ اس نے اپنی بقیہ زندگی اللہ کے لیے گزار دی ہے. کتنے نوجوان ایسے تھے جو گناہوں میں مبتلا تھے، مگر آج آپ دیکھیں انہوں نے داڑیاں سجا لی ہیں، آج امامیں سجا لی ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے بیٹھے ہیں. کبھی کسی قافلے میں جا رہے ہیں، کبھی کسی کو دین کی فکر دے رہے ہیں. یہ تمام جو اس کو نعمتیں ملی ہیں وہ شیخ کامل کی وجہ سے ملی ہے. جب بھی وہ بھٹکتا ہے شیخ کامل اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، اتنے بڑے امام کہ آپ نے تفسیر لکھی ہے. جب آپ کا وقت نزا آیا تو شیطان آپ کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلائل دیجیے. آپ نے ایک دلیل دی، دو دلیل دی، تین دلیل دی، آپ نے کئی سو دلائل کو اللہ کے ایک ہونے پر دیے. مگر شیطان بھی تو علم والا ہے، اس نے ان تمام دلائل کو رد کر دیا. آپ پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں کہ اب اس کو کیا دلیل میں دوں. آپ کے شیخ دور شہر میں بیٹھے ہوئے یہ تمام ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ میرا مرید کس مشکل میں ہے. آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ کے شیخ نے وضو کے پانی کو ہوا میں اچھالا اور کہا ہے امام فخر الدین رازی اس سے کہہ دو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. وہ پانی آپ کے چہرے پر آ کر گرا اور آپ نے جب اپنی شیخ کامل کی یہ آواز سنی تو آپ نے جب اس سے دلیل دیا تو اس نے کہا تیرے شیخ نے آج تجھے بچا لیا، تیرے شیخ نے آج تجھے بچا لیا. تمہیں محترم بھائی بزرگوں، شیخ کامل کی صحبت بڑی ضروری ہے. بتانے کی چاہتا ہوں کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا، کئی ایسے نوجوان ہیں جو پہلے ذکر اللہ نہیں کرتے تھے، آج 18 تصویر ذکر اللہ کی کر رہے ہیں. آج 18 2 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزار رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہوا وہ زبان کا ذکر تو کر ہی رہا ہے. کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو دل کے ذکر بھی کر رہے ہیں، جو دل کے ذکر بھی کر رہے ہیں، روح میں ذکر بھی کر رہے ہیں، لطائف کے ذکر بھی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو تصوف کے پیاسے ہیں، وہ جو لوگ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کو اللہ بھی مل گیا. تو میرے محترم بھائی بزرگ، آج کی بڑی بابرکت رات ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے میں حضور غوث پاک خود موجود ہے. اور کوئی دلیل نہ بھی ہو تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر
پاک خود موجود ہیں جو ولیوں کے امام ہیں، جو ولیوں کے امام ہیں. ایسا خوبصورت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سلسلہ رکھا ہے جو ولیوں کا امام ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگوں، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم عاجز قادری سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید کرواتے ہیں. تو آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے. ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندگی جو ہے اللہ والی گزاریں، ہماری زندگیوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، تو پھر آج اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دامن کو تھام لیں. جب آپ ان کے دامن کو تھامیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے حضور غوث پاک تک سلسلہ مل جائے گا. جب اتنے بڑے بزرگ ہمارے سلسلے میں موجود ہوں گے تو کتنی برکتیں ملیں گی. اس کے اندر کوئی نقصان بھی نہیں ہے. انسان سوچتا وہاں ہے جہاں نقصان ہو، انسان سوچو بچار وہاں کرتا ہے جہاں نقصان ہو. یہاں تو نقصان ہے ہی نہیں. کتنے ولیوں کی ہمیں نظر مل جائے گی ان کی نسبت اپنانے سے، ان کی نسبت اپنانے سے کتنے اولیاء اللہ کی ہمیں برکتیں مل جائیں گی. تو آج کی رات آپ تمام بھائیوں سے میرے مخلصانہ التجا ہے کہ آج کی رات آپ ان کے دامن کو تھام لیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کے دامن کو تھام لیں گے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. آپ گناہوں سے توبہ کر کر نیکیوں کی زندگی میں آ جائیں گے. تو ہر دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. وہ کیا بن جائے؟ اللہ کا بندہ. اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اگر ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. تو قبلہ پیر صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر جو ہے وہ مرید کرواتے ہیں. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی اس کے فوائد ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے ان کی رہنمائی کے لیے ایک شجرہ بھی جو ہے مرتب کیا گیا ہے. اس شجرے کے اندر بہت سے اوراد لکھے ہوئے ہیں، بہت سے اولیاء اللہ کا ذکر ہے، بہت سے اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے. ہم نے ذکر کیسے کرنا ہے، ہم استخارہ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب کیسے پا سکتے ہیں، وہ شجرہ پڑھنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے. تو ہمارے لیے اس قدر ہدایت ہی ہدایت ہے، ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. اس رات میں سوچ و بچا کیے بغیر، شیطان اور نفس کے واروں میں آئے بغیر اس سودے کو خرید لیجئے. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر بھی سنور جائے گی. دنیا بھی سنور جائے گی اور قبر بھی سنور جائے گی. تو ہمیں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت داعی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم عاجز قادر منتظر العالی کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتجی ہوں کہ وہ ہم گناہگاروں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مرید کروائیں. تو جس طرح پیر صاحب کہتے جائیں، جس طرح آپ کہتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر مرید ہو جائیں گے. تو ہم میں قبلہ پیر صاحب سے ملتجی ہوں کہ وہ جو ہے ہمیں سلسلہ قادریہ کے اندر بیعت کروائیں. جیسے جیسے پیر صاحب کہتے جائیں آپ جس طرح کہتے جائیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ قادریہ کے اندر جو ہے آپ بیعت ہو جائیں گے. جو بھائی یہاں موجود ہیں یا آن لائن مجھے سن رہے ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو میں عرض کرتا جاؤں اسے دہراتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں گے. ابھی بیٹھا بندہ کو بیا بات کیا بندہ بیٹھا بات نہیں کر دیا میں آگے پھر جگہ میں. ہماری تو صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے بندوں کو غوث پاک کے سلسلے میں داخل کر کے غوث پاک کے حوالے. باقی جو بھی فیضان اور جو بھی کرم ہیں سارے بغداد والی سرکار ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ انہیں کا ہے. تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بیعت سے پہلے توبہ کرائی جا رہی ہے. توبہ تو سب بھائی بہن کر لے. یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ ہے. یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ ہے. یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ طریقہ قادریہ حضور غوث اعظم کا میں نے آپ کے ذریعے سے قبول کیا. یہ طریقہ قادریہ حضور غوث اعظم کا میں نے آپ کے ذریعے سے قبول کیا. یہ طریقہ قادریہ حضور غوث اعظم کا میں نے آپ کے ذریعے سے قبول کیا. اے اللہ مجھے حضور غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور خواجگان قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مبارک ہو آپ سب کو. آپ حضور غوث پاک شہنشاہ اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہو گئے، قادری ہو گئے. اپنے نام کے ساتھ قادری لکھا کریں، خود کو قادری کہلوایا کریں. یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے. انشاءاللہ تعالی دونوں جہانوں میں کام آئے. اللہ تعالی کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے. نمازوں کی پابندی رکھیں، خواتین پردے کا اہتمام کریں، سنت و شریعت پر چلیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا کریں. آپ تمام جو آج مرید ہوئے یا جو اس سے پہلے مریدان ہوئے اور انہوں نے ابھی تک تسبیح شروع نہیں کی، ان کو یہ 3 تسبیح کا ذکر دیا جا رہا ہے.
فجر سے پہلے ابھی آپ کے پاس کافی وقت ہوگا. آج کی تسبیح وقت ہے کہ 3 تسبیح پڑھ لیجیے. 10-15 منٹ میں پڑھی جائے گی. پہلی تسبیح استغفار. آنکھیں بند کر کے قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں. تصور جمائے میں اللہ کے دربار میں ہوں. میرا نام اعمال کھلا ہوا ہے. اب توبہ کی نیت سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے تسبیح پڑھیں. جن کو یہ استغفار یاد نہ ہو یاد کریں. جب تک یاد نہیں ہوتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتی ہے. ایک تسبیح درود پاک بھی پڑھیں. مدینہ شریف تک وہ کر کے بیٹھ جائیں. قبلہ سے دائیں سائڈ پر 30 ڈگری کے زاویے پر مدینہ شریف. خوشبو لگائیں, آنکھیں بند رکھیں. تصور جمائے کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے سرکار مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. اور اب درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک تسبیح پڑھیں اور آخر میں کہیں وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب. تیسری تسبیح کلمہ شریف لا الہ الا اللہ. 4 دانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں. بائیں گھٹنے سے لا کو کھینچ کے دائیں گھٹنے تک لائیں. لا. وہاں سے الہ کو اٹھا کر دائیں کندھے تک لائیں. الہ. ہا کو پیچھے کریں. ہا. الا اللہ کی ضرب دل پر. لا الہ الا اللہ. اس طرح تسبیح برتانے گنتے جائیں. جب 33 دانوں کے بعد چھوٹا امام آتا ہے پھر کہہ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 تسبیح اس طرح آپ نے پڑھنی ہے. آپ سب نیت کر لیں. آج سے یہ شروع کریں گے اور روزانہ پابندی سے پڑھیں گے. سستی اس میں ہرگز نہیں کریں گے. اور ان تسبیح کی پابندی کریں اور پھر 15-20 دن کے بعد رابطہ کریں تاکہ آپ کو آگے کے سفر کے لیے بتایا جا سکے. یہ اللہ کا ذکر ہے. ساری زندگی بھی گزر جائے تو ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب چند اعلانات سن لیں, اس کے بعد میں لکھیے گا صلو علی النبی. جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی تشریف رکھیں اور اعلان سن کر جائیں. عقیدے کو نکھارنے, اعمال کو سدھارنے, اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے آن لائن اجتماع کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. ہر اتوار کو رات 9 بجے یہ یوٹیوب اور فیس بک پر آن لائن ریلے ہوتا ہے. یوٹیوب پر تبلیغ اسلامی کا آفیشیل چینل ہے. آپ اس پر جائیں اور وہاں پر یہ بیان پابندی کے ساتھ سنا کریں. اور اس سے پہلے جو بیانات ہو چکے ہیں وہ بیان جنہوں نے نہیں سنے ان کو بھی سنیں. اور اسی طرح فیس بک پر آفیشیل پیج ہے تبلیغ اسلامی کا, اسے لائک بھی کریں اور وہاں بھی یہ بیان جو وہاں سننا چاہے وہاں پر یہ بیان سنا. تمام مریدین, مریدات, ذاکرین, ذاکرات, سالکین, سالکات کے لیے تو یہ ایک سبق ہے ان کا روحانی, اس بیان کو سننا. باقی سارے مسلمانوں کا فائدہ ہے. جو مرید اور مریدات ہیں, قادری ہیں, جو ذاکر ہیں, ذاکرات ہیں, سالک ہیں, سالکات ہیں, وہ اپنا روحانی سبق سمجھتے ہوئے ہر اتوار کو
یہ آن لائن بیان لائیو ضرور سنا کریں. کہیے انشاءاللہ. جن ذاکرین کو جو تسبیحات ملی ہوئی ہیں، یہ ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان کی تیاری کا وقت. اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اسی لیے تاکہ عادت پڑے ماہ رمضان کی، سہولت ہو جائے. تلاوت قرآن کثرت سے کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے تاکہ ماہ رمضان جب آئے تو پہلے سے عادت پڑ چکی ہو. تو جن کا جو سبق ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں اپنے اسباق اور اذکار پابندی کے ساتھ کریں تاکہ ماہ رمضان میں ہم اور اہتمام سے اللہ کا ذکر کر سکیں. تبلیغ اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، ماہانہ محفل ذکر منعقد ہوتی ہے، روحانی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جو بھی مسجدوں میں چوک پر درس ہوتے ہیں، دین کی فکر پیش کی جاتی ہے، مسجد میں بیانات ہوتے ہیں، گاؤں دورے ہوتے ہیں، شہروں میں تبلیغی قافلے جاتے ہیں، ان سب کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. ماہ شعبان کے حوالے سے ایک کتاب سرکار کا مہینہ، یہ کافی دن پہلے آ چکی تھی. آپ میں سے کئی ایک نے لے بھی لی ہوگی اور کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی نہیں لی ہوگی. اس کتاب کا ہدیہ 100 روپے ہے، اور اگر وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے 5 کتابیں لیتا ہے تو ایک کتاب اسے انعام میں مفت دی جائے گی. یعنی 500 روپے میں 6 کتابیں دی جائیں گی تاکہ گھر گھر یہ کتاب جائے. اس میں شعبان کے فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں، شب بارات کے بارے میں بھی ہیں، دینی اجتماع کے بارے میں، دینی ماحول کے بارے میں، غفلت مٹانے کے لیے موت کے ذکر کے بارے میں کافی کچھ سیکھنے کا اس میں سلسلہ ہے. تو لہٰذا یہ کتاب جنہوں نے ابھی تک نہیں لی وہ ضرور آج لے لیں اور اپنے گھروں میں اس کا درس دیں، مسجدوں میں اس سے درس دیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں. انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو فائدہ پہنچائے گی. ابھی ایک اعلان اور سن لیجیے. ماہ رمضان میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کچھ ماہ رمضان سے پہلے بھی نکال لیتے ہیں. ماہ رمضان میں تو کثرت سے لوگ نکالتے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات یہ تبلیغ اسلامی کو عطا فرمائیں. تبلیغ اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہی ہے. تو آپ کی اپنی جماعت ہے، پہلا حق یہی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ جو آپ کے گھر سے نکلے، چاہے وہ صدقہ فطر نکلے یا ویسے آپ خیرات صدقہ دینا چاہیں، وہ تبلیغ اسلامی کو دیں. پھر آپ کے خاندان میں جو زکوٰۃ فطریں نکالتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوست یاروں میں ان سے رابطہ کریں اور ان کو راضی کرے اور ان کی زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، عطیات وہ تبلیغ اسلامی کو جمع کرائیں. یہ تمام آپ سب حاضرین کی، قادری مریدوں کی، ذاکرین و ذاکرات کی، سالکین و سالکات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو اپنا فریضہ سمجھیں. یہ آپ کی جماعت ہے، آپ کی تنظیم ہے، آپ ہی نے اس کے مالی معاملات کے لیے یہ فنڈ جمع کرنا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس میں مدد کریں گے؟ انشاءاللہ. دو اعلان اور سن لیجیے. پہلا اعلان تو یہ ہے
4 اپریل اتوار کو صبح 10 بجے تمام نگران، علاقائی نگران، ذیلی نگران، مبلغین، معلمین، کارکنوں کا ایک اہم تنظیمی اجلاس مرکز اور آستانہ سوڈیوال میں منعقد ہوگا۔ تو تمام کے تمام جن کو کہا گیا ہے سب نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ، 15 دن کے بعد منگل کو گجرات میں حاضر ہوتا ہوں، بھائیوں کے لیے، تعمیرات کے لیے، غم کے لیے، دعا کے لیے۔ کل منگل کو 15واں دن ہے، تو وہ سن لے بھائی کہ کل میں نے نہیں آنا، پرسوں خود کو آؤں گا انشاءاللہ۔ اور لاہور میں جو بدھ کو میں بیٹھتا ہوں، وہ بدھ کی بجائے کل منگل کو بیٹھوں گا۔ تو جنہوں نے اس سلسلے میں بدھ کو آنا ہے وہ پرسوں بدھ کو نہ آئیں، کل 2 بجے کے بعد وہ آ جائیں، 2 بجے سے عصر کے درمیان، تو انشاءاللہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ آنے والے جمعہ کو ماہانہ جو محفل ذکر ہے وہ منعقد نہیں ہوگی، وہ آج کے اجتماع میں ضم کر دی گئی۔ اور یہ آخری بات بھی سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، آج رات ہم نے اس کی یاد میں گزاری۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب 15ویں شعبان آئے تو فرمایا کہ فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، شب بیداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو جن بھائی بہنوں میں ہمت ہے کل کا روزہ رکھیں، بڑی برکت اور ثواب والا کام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں عاجز آپ سب سے جو یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن مجھے سن رہے ہیں، ان سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب تک زندگی میں زبانی طور پر یا عملی طور پر کوئی آپ کو میری جانب سے اذیت یا تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اللہ رسول کے واسطے معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ برکت والی رات ہے، اگر حقوق العباد سر پر ہوں تو بخشش میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ بھی ایک دوسرے سے معافی طلب کریں، میں بھی آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ مجھے بھی معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ پر رحمت فرمائے، آپ کی درجات بلند فرمائے، آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو اپنی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آخر میں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جو کتابیں مکتبہ کی وہ آپ نے لینی ہے۔ آج یہ بخشش کی رات ہے، ہم نے اپنے لیے دعا کی، اب اپنی مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے والدین، میرا ایک بھائی اور دیگر رشتہ دار وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ میں سے بھی کئیوں کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار دنیا سے چلے گئے۔ آپ میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے، میں بھی، آپ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو پہلے ایک بار الحمد شریف، 3 بار اللہ شریف، اول آخر درود پاک پڑھ لیں تاکہ مرحومین ان کے لیے بھی سال ثواب کریں، اور کل ہو سکے تو اپنے مرحومین کے قبروں کی زیارت بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا۔ الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين یا رب العالمین آج جو یہ اجتماع سجایا گیا اس میں جو بھی خیر کے کام ہوئے یہ فاتحہ شریف پڑھی گئی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے کرم کے شایان شان اجر کثیر اجر عظیم عطا فرما یہ سارا ثواب تیرے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن جمیع عیوب کی بارگاہ تسکین قلوب میں پیش کرتے ہیں ہماری جانب سے تحفتاً پیش فرما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام رسول اعظام خلفائے راشدین صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے ازواج مطہرات شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں دیگر اہل بیت کرام شہداء کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین علماء صادقین جملہ مومن و مومنات مسلمین و مسلمات اس خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہماری جانب سے ان سب تک پہنچا بالخصوص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں داتا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں خواجہ نقشبند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں خواجہ سورمٹ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے سلسلے کے تمام بزرگان دین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جملہ اولیاء لاہور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہماری جانب سے ان سب تک ان سارے بزرگوں کے طفیل میں اپنے والدین اپنے برادر اسرت اپنی بھابھی اپنے دیگر رشتہ دار اور آج کی رات ہی میرے سسر کا بھی انتقال ہوا تھا اپنے سسر کی خدمت میں اور دیگر مرحومین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حاضرین کے جو عزیز رشتہ دار جس کی ماں جس کا باپ بھائی بہن جس کا بیٹا جس کا دوست رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی خدمت میں پیش کرنے کو اے اللہ ان سارے بزرگوں کے طفیل ان سب ہمارے مرحومین کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ان کی قبروں پر رحمت کی چما چم بارش فرما ان کی قبروں کو طاعت کا وسیع فرما ان سے راضی ہو جا ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ان کی دائمی بخشش فرما اے اللہ ان سب کا بھلا فرما ہم زندوں کا بھلا فرما ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما خیر ہی خیر فرما آج کی رات کی برکتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما آنے والی زندگی نیک زندگی عطا فرما حضور غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت یہ کچھ دعاؤں کے لیے کہا گیا خرم بھائی کے بھتیجے کسی مقدمہ میں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا علی حسن کی پھوپھی کی صحت کے لیے کہا گیا ایک بھائی نے اپنی امی کی صحت کے لیے کہا کاشف بھائی اور سجاد بھائی نے اولاد کے لیے کہا عبدالصغیر کی صحت کے لیے کہا گیا احسان بھائی کی بات پر خالہ جان کی صحت کے لیے کہا گیا کراچی کے ہمارے نگران وہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی ہے میرے تایا زاد بڑے بھائی وہ بھی کافی حقیر بیمار ہیں ملتان میں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے جی مشتاق بھائی کے والدین کے لیے بخشش کی دعا کے لیے کہا گیا اے اللہ جن کی بخشش کے لیے کہا گیا ان سب کو بخش اے اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا انہیں صحت و تندرستی و شفا عطا فرما جنہوں نے جن پریشانیوں کے لیے کہا ان پریشانیوں کو دور فرما سب کا بھلا فرما دے سب کی خیر فرما دے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب آج سحری کا وقت جو ہے 4:30 بجے ہے 4:30 بجے تک آپ نے کھانا پینا
بند کر دینا جنہوں نے روزے رکھے ہیں. لاہور کے اندر یہ ٹائم ہے، باقی شہر والے اپنے شہروں کے ٹائم کے لحاظ سے سحری کا سلسلہ بنا جزاک. مسجد کے قاری صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا صحت عطا فرمائے اور یہ ساری انتظامیہ پر خاص رکھیں. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ العرش محمد وعلی آلہ. ابھی یہ بھائی کتابیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. لنگر سے پہلے آپ نے یہ کتابیں لینی ہیں. ایک ایک کو لے لیں، جنہوں نے پہلے بھی لے لی دوبارہ لے لیں. آگے بانٹنے کے لیے آپ کے لیے بڑے ثواب کا ذریعہ ہوگا. جو بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کتاب پہلے خریدیں، پھر ملاقات کریں اور